ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز تھے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا میاں بیوی اپنی ایک مشترکہ تصویر جو فرینکلی لی گئی ہو وہ ڈی پی پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی پروفائل کے پکچر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ نمبر کسی نہ کسی کے پاس تو ہوگا ہی ہوگا، اور یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک تو زوجہ کی پکچر اور پھر دوسرا میاں بیوی دونوں کی ایک بے تکلف کے ساتھ کھینچی گئی پکچر کو وہاں پہ ڈالے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیف ہو جاتی ہیں، کاپی کی جا سکتی ہیں، کوئی دوسرا اس کو کاپی کر لے، اور پھر مطلب یہ کہ یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ نامحرم کی نگاہ پڑے اور کوئی اس کو خدا نخواستہ مس یوز کرے۔ اس لیے اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی، اور اسے گناہ بھی قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ مکروہ تو سخت مکروہ تو ضرور ہے، تو اس لیے اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح کوئی اپنے محارم کی پکچرز ہرگز نہ ڈالیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ حج پر جا رہی ہیں، حالت احرام میں ہیں، اور ان کو کچھ بیماری ایسی ہے، اس میں کچھ ٹیبلٹس ان کو یوز کرنی ہوتی ہیں جس پر جو وہ کوٹڈ ہوتی ہیں، اور جو جس کا کوٹ چڑھا ہوتا ہے اس میں یہ کہتی ہیں کہ لونگ وغیرہ اور جائفل غالباً اس کی آمیزش ہوتی ہے، تو اسمیل اس میں یعنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ گولی یوز کرتی ہیں۔ تو حالت احرام میں ایسی گولیاں یوز کرنے کی کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو خالص خوشبو ہوتی ہیں، خالص خوشبو وہ کہ جیسے یہ الائچی، لونگ وغیرہ، کہ یہ ویسی خوشبو ایک تو ہوتا ہے آپ ان میں سے خوشبو نکال لیں، اور ایک یہ کہ یہ چیزیں جن کو ہم خوشبو کے لیے کھانے وغیرہ میں ڈالتے ہیں خالص خوشبو کہا جاتا ہے، یہ اگر پکا لی جائیں تو پکانے کے بعد شرعی لحاظ سے ان کی خوشبو فنا ہو جاتی ہے، یعنی شریعت خوشبو کو فنا مانتی ہے۔ حالانکہ آپ پکانے کے بعد بریانی میں الائچی اگر لیں اور منہ میں لگ کے چبائیں تو اسمیل تو پھر بھی آئے گی، خوشبو آئے گی، لیکن اب اس خوشبو کو شریعت خوشبو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ پکانے کے بعد وہ خوشبو فنا ہو گئی گویا کہ۔ تو اگر ایسے ہی ہے کہ آپ اگر یہ تحقیق آپ کے پاس ہے تو بہت ہی بیسٹ ہے کہ ان گولیوں کے اندر ان کو پکا کر پھر اس کا ایک مطلب کچھ ایسا مواد تیار کیا جاتا ہے جو گولیوں پہ پیسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ یوز کرتے ہیں، پھر تو کوئی پرابلم نہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر یہ خالص خوشبو بھی ہے لیکن اتنی ہلکی ہیں کہ آپ اس کو سونگھے تو بعض اوقات نہیں آتی، یہ پتہ ہے کہ انگریڈینٹس میں یہ چیز شامل ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ ہلکی ہوتی ہے کہ آئی نہیں رہی خوشبو، پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں دونوں صورتوں میں۔ ہاں، اگر بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور کنفرم ہے کہ یہ کچی ہے، اس کو پکایا نہیں گیا، تو پھر اس کے استعمال میں حالت احرام میں اجتناب کریں، کوئی اور متبادل آپ ٹیبلٹ لے لیں۔ یہ بھائی نے مجھے ایک میسیج کیا، میل آئی تھی کہ یہ کسی ایسے کنٹری کے اندر ہیں کہ جہاں پر کچھ غیر مسلمین ہیں جو اپنے مذہبی جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ان کا رکشہ لے جاتے ہیں، زبردستی بھی لے جاتے ہیں، اور اس پہ پھر وہ اپنے مذہبی معاملات لکھ کر اس کی تشہیر وغیرہ کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری طرف بھی کوئی کفر متوجہ ہو جائے کہ کسی کے مذہبی معاملات میں جو ان کی مذہبی علامت ہوں ہم انوالو ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دل سے راضی نہیں ہیں، آپ دل سے ناپسند کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو زد و کوب کیا جائے گا اور آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کی گن پوائنٹ پر یا آپ کو مارنے کی دھمکی دے کر یا ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دے کر کہے کہ کلمہ کفر کہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، کوئی کلمہ کفر بھی زبان سے نکال دینا شرعاً جائز ہوتا ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہوگی یہ۔ اور لیکن یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ اگر کوئی نہیں کہتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ خودکشی نہیں ہے بلکہ وہ مقام شہادت پر فائز ہوگا۔ اس قسم کے مسئلے میں چونکہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، ہر ایک حالات کو فیس نہیں کر سکتا، اچھا وہ کر لے تو پیچھے فیملی نہیں کر پاتی ہے، ایک آدمی اگر کوئی جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے اس کو مار دیا جائے
تو پھر پوری فیملی خطرے میں آ جاتی ہے، نہ عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں حالات سے وقتی طور پہ کمپرومائز کرنے کی خود شریعت اجازت دیتی ہے، تو آپ کی طرف کوئی سخت حکم متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لے جاتا ہے تو آپ لے جانے دیں، اگر اس کی اجرت دیتے ہیں وہ بھی آپ لے لیں، منع نہ کریں، اس کو پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیجئے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے نانا کا انتقال شوال کے آخر میں ہوا اور 40واں جو ہے وہ تقریباً بقرعید کے قریب ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 چاند پڑنے پر 40واں کرنا منع ہوتا ہے، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ خرافاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود 40واں کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم لوگوں نے ان رسومات کو اتنا زیادہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا ہے کہ جان بوجھ کر ہم گویا کہ باعث تنقید بنتے ہیں اور مطلب مقام تنقید بنتے ہیں کہ کہنے والوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ اعتراض اس طرح اور سچا اور صحیح نظر آتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم مطلب یہ کہ ناراض ہو جائیں گے، ٹونٹنگ ہوگی، طعنہ زنی کی جائے گی، اپنے ماں باپ کے سلسلے میں اسے نافرمان قرار دیا جائے گا، خود غرض اور پتہ نہیں کیا کچھ معاملات۔ تو یہ مستحب بات ہیں، کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اسے لازم و ملزوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ان میں پھلجھڑیاں لگانا کہ اس میں کرو گے یہ غلط ہو جائے گا، اس میں کرو گے، جب یہ اصلاً شریعت کی طرف سے مطلوب ہی نہیں ہے تو ان سے یہ پوچھئے کہ یہ قیدیں تم نے کہاں سے پیدا کر لیں۔ اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اصل دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ چونکہ دوسرے کم معلومات رکھتے ہیں تو اس قسم کے جاہل لوگوں کو ان جاہلوں کے درمیان مرکز نگاہ بننے کا موقع مل جاتا ہے، اور نفس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہیں اور مجھے جھوٹ بول کر غلط بول کر بھی اگر عزت مل رہی ہے تو وہ اس سے بھی ایک نفس کو مزہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس خاندان کے اس طرح کے بہت سارے جاہل قسم کے لوگ ہوں گے جو میت کو غسل دینے کے سلسلے میں، جنازے کے رسومات کے سلسلے میں، دیگر چیزوں کے سلسلے میں اپنی رائے ایسی بیان کریں گے جیسے ان سے بڑا مفتی اعظم پاکستان کوئی نہیں ہے، اور بالکل غلط سلط کہہ رہے ہوں گے۔ باقی چونکہ سامنے سارے کے سارے وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، نام چراغ دین ہے، نام نور دین ہے، اور نہ چراغ حاصل ہے نہ نور حاصل ہے دین کا، تو وہ سب کے سب خاموش ہو کے جی صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اس سے یہ خرافاتیں ہمارے اندر رسومات میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ بالکل 40واں کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 چاند، 4 چاند، 5 چاند، یہ ان کی اپنی خرافاتیں، سب کو سائیڈ میں کریں۔ آپ نے کرنا ہے تو آپ بالکل ایصال ثواب کی غرض سے 40ویں دن کچھ کھانا وغیرہ کھلائیں، اللہ کے لیے کھلائیں، اس کا ثواب نانا جان کو پہنچ جائے، قصد و ارادہ رکھیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی کرنے والے حضرات پر بال ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، لیکن بعض لوگ اس پر ذرا سختی کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ تو قربانی کر رہے تھے، آپ نے بال وغیرہ کاٹ لیے۔ تو اب لوگوں کی وجہ سے اگر اس کام کو نہ کیا جائے، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ جیسے کر لیا جائے، بال ناخن نہ کاٹے جائیں لوگوں کے خوف سے، تو کیا یہ ریاکاری کہلائے گی؟ چلیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس جنس کے فرائض باقی ہوں اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، تو جو نوافل نمازوں کے بعد ہیں، فرض نمازوں کے بعد، کیا وہ نہیں پڑھنے چاہیے اگر اور فرائض باقی ہیں تو؟ جی اور شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بہن، پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ یہ کرنا تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا کیا ہے، کہ حاملہ عورت پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تالے کھول دو، یہ نہ کرو، کچھ کاٹو نہیں، پکڑو نہیں۔ اور بولیے۔ جی میں انشاءاللہ بولتا ہوں۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی خاتون ہیں، ان کو طلاق ہو گئی ہے، عدت سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ جاب کرتی ہیں اور ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اس جاب کے ذریعے ہی وہ اپنا مطلب معاشی مسائل حل کرتی ہیں، تو کیا دوران عدت وہ جاب پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدت میں ویسے تو عورت کو گھر سے باہر نکلنا بالکل منع ہوتا ہے، کوئی بھی عدت ہو، چاہے وہ طلاق کی ہو، چاہے وفات کی عدت ہو، عورت کو اپنے گھر میں رہنا ہوگا، لیکن صحیح سخت شرعی مجبوری کی بنا پر بقدر ضرورت گھر سے باہر نکلنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے ایک یہی صورت کہ اگر ان خاتون کو اس جاب سے چھٹی نہیں مل رہی ہے،
چھٹی لے سکتی ہیں تو باہر نہیں نکل سکتی. اس کے علاوہ فرض کر لیں کہ اس جاب پر نہ جائیں, عدت پوری کریں تو دوسری جاب بآسانی مل جائے گی, اور اس دوران ان کے پاس اخراجات ہیں عدت کے دوران تو پھر نوکری چھوڑ دیں, عدت پوری کریں اور پھر بعد میں. اسی طریقے سے اخراجات نہیں ہے لیکن کوئی قرضہ دے دے گا اور نوکری چھوڑ دیں, دوسری نوکری مل جائے گی تو بھی انہیں عدت کرنی ہوگی. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے, دوسری کوئی جاب نہیں ملے گی یا بہت ہی مشکل سے ملے گی, یا چلیں دوسری جاب مل سکتی ہے لیکن اس عدت کے دوران اخراجات بالکل بھی نہیں ہیں, کوئی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب یہ بقدر ضرورت جاب کے لیے جا سکتی ہیں. باپردہ طریقے سے جائیں, جاب جیسی ختم ہو فوراً اپنے گھر میں آئیں. یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت عورت حالت یا ایام عدت میں گھر سے باہر قدم نکال لے تو عدت ختم نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہے مطلب عورتوں کے ہاں اندر معروف کہ جی قدم باہر نکال لیا عدت ختم ہو گئی. نو, عدت اپنی جگہ قائم رہے گی. باہر جا کے جیسے اپنا کام پورا کیا واپس آ گئیں تو عدت سٹارٹ ہے. جب تک مدت پوری نہیں ہوگی 50 دفعہ بھی اگر ضرورتاً باہر نکلیں عدت اپنے مقام پر قائم ہے, ان کو اپنا مدت پوری کرنی ہی ہوگی. ایک کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, اگر کوئی شخص گنبد خضرا کا تصور باندھ کر کسی خاص تعداد میں درود پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کو اونگ آنے لگتی ہے, تب وہ اس سے بچنے کے لیے کسی عالم صاحب کا بیان لگاتا ہے, اور جب وہ اس کو سنتے سنتے پڑھتا ہے تو وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ انداز صحیح ہے؟ چلیں. اور اگر وہ تھوڑا سا میت کے ترکے کو آپس میں اتفاق رائے سے بانٹ لیں, اس طرح کہ جس کو زیادہ ملا وہ اعتراض نہ کرے, جسے کم ملا ہے, تو یہ تقسیم جائز ہے. اور اگر کوئی میت کے ترکے کو چھپائے, ظاہر نہ کرے, جیسے بیٹے نے پیسے کے پاس پیسے رکھوائے تھے وہ نہ بتائے, یا بیٹی زیور کے بارے میں نہ بتائے, اور وہ اس کو اس لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے خدمتیں کی ہیں تو اس کے حقدار بھی ہم ہی ہیں, تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. اور اگر جی, اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرے 3 سوال ہیں. دراصل یہ کہ جو نماز ہم تیمم کر کے ادا کرتے ہیں, کیا ان کو بعد میں غسل کر کے بھی ادا کرنے کی حاجت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہماری واجب ادا ہوتی ہے تو اس سے مراد صرف فرض یا وتر کی بطور ادا ہوتی ہے یا سنت اور نوافل بھی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ اور بس یہی 3 سوال. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تو نے اگر فلاں سے بات کی یا فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی, تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے طلاق مشروط ہو جاتی ہے, کہ شریعت میں ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں بالکل ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے پر, کسی بھی فعل پر طلاق کو موقوف کر دیتا ہے, طلاق کو اس کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے, تو اس کو تعلیق طلاق کہتے ہیں. تعلیق کا مطلب لٹکا دینا, گویا کہ طلاق واقع نہیں ہو رہی بلکہ لٹک گئی ہے ایک شرط کے ساتھ, تو یہ تعلیق طلاق ہوتی ہے. اور اس میں یاد رکھیے کہ جب شوہر اپنی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے تو یہ اسی طرح جیسے پستول کی گولی نکل گئی ہو کہ وہ گولی واپس نہیں آتی, اب شوہر اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا. اور جس چیز کے ساتھ اس نے طلاق کو مشروط کیا تھا جیسے ہی وہ کام ہوگا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. چنانچہ اس صورت میں اگر شوہر نے کہا کہ تو نے فلاں سے بات کی تو طلاق ہو جائے گی, جیسی عورت اس سے بات کرے گی طلاق ہو جائے گی. اسی طرح اگر تو فلاں کے گھر گئی تجھے طلاق ہو جائے گی, تو جیسی عورت ان کے گھر جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس لیے بیویوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے, اگر شوہر نے غصے میں بھی ایسے الفاظ کہیں تو پھر اس کو بالکل ذہن کے اندر رکھیں, اگر اس کے خلاف کر لیں گی طلاق واقع ہو جائے گی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بیویاں بھی بھول جاتی ہیں اور اس کے خلاف کام کر رہے ہیں, طلاق پڑ چکی ہے اور عدت سٹارٹ ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, بعض ایسے نادان اور بھولے بھالے ملتے ہیں, وہ خود ہی مفتی ہوتے ہیں گھر کے, بھئی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, پہلے میں نے تم نے منع کیا تھا, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم فلاں سے مل سکتی ہو. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب زبان سے الفاظ نکال دیں تو شوہر کا اختیار اب سلب ہو گیا, اب اس کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے الفاظ کو واپس لے لیں. تو ہم نے شریعت کو بعض اوقات مذاق بنایا ہوتا ہے, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں, مجھے تو ایسے ملتے رہتے ہیں کہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں وہ ہمیں الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کو کیا آتا ہے, یہ کہ میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو. اچھا بھائی نہیں مانتے ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کیا بگڑے گا, آپ کا بگڑے گا. یہ غصے دکھانا اور یہ مطلب پاؤں پٹکنا اور یہ مطلب فریڈم آف اسپیچ کو یوز کرنا کہ جی میں تو کسی کے متعلق بھی بول سکتا ہوں,
یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ میدان معاشر میں ذلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی، کیونکہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سن کر غصے میں آتے ہیں، وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پابندی اور اس کی وجہ سے زندگی بہت تنگ سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہیں، تو آپ ہم پر نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ غصہ اتار رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، تو غلطی خود کریں گے، دین سیکھا نہیں ہوگا، پھر جب سمجھایا جائے گا تو الٹا پھر ناراض ہو کر دکھائیں گے، اور سب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں اتنا بہادر اور جرأت مند ہوں کہ اگر مجھے شریعت کا مسئلہ بھی بتایا جائے تو میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اچھا چلو، سب نے بہادر مان لیا آپ کو، کیا نتیجہ نکلے گا بھائی جان؟ قبر میں جا کر دیکھو آپ کی بہادری کس طرح بزدلی اور شرمندگی اور رسوائی میں بدلتی ہے۔ اس لیے مسئلوں کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ اکڑنے کا موقع نہیں ہوتا، اس میں عاجزی اختیار کریں، اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میرا ایک سوال ہے کہ یہاں میں دبئی میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، تو جی، مجھے یہاں قربانی کرنی ہوگی یا میں پیسے دے کر وہاں قربانی کر سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میں طلاق کو نہیں مانتی، اور اس کے چوروں سے طلاق دے دی، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی، تو جو گواہ ایک لڑکی تھی، اس کی لڑکی کی بہن، اور طلاق کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اپنے دوسرے سے کہا کہ میں طلاق دے دی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 1 دی 2 دی 3 دی، لیکن لڑکی نے جس کے سامنے طلاق دی تھی اس نے کہا کہ 3 بار طلاق دی۔ مفتی صاحب سے پھر فتویٰ لے کر انہوں نے صلح کر لی، لیکن ان کی ماں اور لڑکی کی بہن وہ کہتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی ماں اس کے گھر نہیں جاتی، لیکن اس کے باقی رشتہ دار آتے چلیں، میں جاتے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے کافی ماں بیٹی مل گیا، کافی مکس ہو گیا، لیکن میں سمجھ گیا ہوں، میں مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا بولو۔ جی مجھ سے میرا تعالیٰ کوشچن ہے کہ کیا قربانی کی خاص بیچ کر وہ رقم شرعی فقیر کو ہی دینی ہوگی یا غیر شرعی فقیر کو بھی دے سکتے ہیں؟ اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر استحاضہ کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا 1 درہم کی مقدار دیکھنی ہوگی یا بہنے کی مقدار کا حساب دیکھنا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں بتائے تھے میں نے جواب، لیکن چلیں۔ اور میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر انسان واش روم جا کر لباس بھی اتار چکا ہو اور پھر اسے یاد ہے کہ اس نے واش روم جانے کی دعا نہیں پڑھی تھی، تو کیا آپ دل میں دعا پڑھ سکتا ہے؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ قربانی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے ارادہ رکھتا ہو 1 سے 10 ذو الحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تو حکم شرعی یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے، نہ کاٹے تو بہتر ہے، کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات اگر ہم کاٹ لیتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے تو وہ ٹونٹنگ کرتے ہیں، تانہ زنی کرتے ہیں، دیکھو تم نے کاٹ لیا، تو اگر ہم لوگوں کے خوف کی وجہ سے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں تو کیا یہ ریاکاری میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو بالکل آئے گا، یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک معظم دینی ہے، جو دین کی علامت کہلاتے ہیں، جیسے عالم ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیوخ ہیں، کہ جن کو دیکھ کر لوگ دلیل طلب کرتے ہیں، یعنی دلیل مانتے ہیں ان کے قول اور فعل کو، انہیں لوگوں کے سامنے اس وجہ سے اجتناب اگر وہ کریں کہ لوگ خواہ بدگمانی کا شکار ہوں گے اور تباہ ہوں گے، ان کے یہ ریاکاری نہیں آئے گی، بلکہ صحیح مصلحت پر اس کو محمول کر کے ان کے لیے جائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن عام آدمی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ اگر لوگوں کی رعایت کی وجہ سے ناخن بال نہیں کاٹ رہا اور مطلب ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، تو وہ گناہ گار ہوگا اور یہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر معظم دینی ہے، اس کے احکام بعض اوقات جدا ہو سکتے ہیں، عوامی لحاظ سے لوگوں کی بالکل رعایت نہ کریں، کاٹنا ہے تو کاٹ لیں، بالکل پرواہ نہ کریں لوگوں کی، کیونکہ یہ مستحب ہے، رعایت کریں گے اچھا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ جو آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں اس کو کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک فرائض باقی ہوں تو نوافل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے، تو یہ جو فرض نمازوں کے بعد نوافل وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو جی ہاں، بالکل یہی حکم ہے۔ یہ ہمارے فقہاء نے مختلف نمازوں میں نوافل جو کہیں پر بھی منقول تھے یا کہیں پہ نظر آئے ان کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جیسے اب ظہر ہے مثال کے طور پر، یہ 2 نفل اس میں پڑھے جاتے ہیں ظہر کی نماز کے ساتھ، تو یہ باقی نوافل سے مستثنیٰ ہو گئے،
اور یہ ضرور قبول ہو جائیں گے کیونکہ فرائض کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں، ان کا حکم بھی بالکل وہی ہے، جب تک فرائض باقی ہیں تب تک انسان کے نوافل مقبول نہیں ہوتے. ان کی جگہ بھی آپ کوئی قضا نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سنت غیر موقدہ کی جگہ بھی ایسی کریں کہ قضا نماز ادا کریں. عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سننیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی جگہ آپ اپنے 4 رکعتیں جو پہلے کوئی فرائض رہ گئے ہوں کوشش کریں ان کو ادا کریں تاکہ تیزی سے یہ نمازیں ادا ہو جائیں. یہ بہن نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ جی حاملہ خاص طور پہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، جتنے تالے لگے ان کو کھول دیا جائے ورنہ بچے کو یا زچہ کو نقصان ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی خرافاتیں ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز منقول ہوتی ہے لوگوں کی زبان سے آپ سنیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو اس کی ہونی چاہیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اور سورج گرہن ہو گیا تو کسی نے کہا یہ کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، یعنی اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. تو لہٰذا یہ خرافات وغیرہ بالکل ان کی رعایت نہ کی جائے. لیکن اس میں ایک مشورہ ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میرا فرض یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران 2 بار دھونا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہو جائے تو کیا 3 دفعہ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ اور بولیں. میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کیا ایک لفظ والی آیت نماز میں شمار ہوگی؟ جیسے القاریہ، سورت القاریہ کی ابتدائی 3 آیات کے بعد دوسری رکعت میں سورت الکوثر پڑھ سکتے ہیں؟ جی. میرا اور کوشچن یہ ہے کہ اگر دانتوں کے بیچ میں آم کے ریشے پھنس جائیں تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. مدنی قاعدہ ہم نے وہ پڑھا تو اس میں السلام علیکم. ہلو جی آپ فرمائیے. چلیں جی. تو ایک اچھا اب میں اس میں مشورہ ہی دے رہا تھا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں معروف ہو جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جیسے یہ سورج گرہن وغیرہ کا بالکل غلط مسئلہ ہے. لیکن ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، جو قوی الاعتقاد ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں. لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کامل میں جاہل ہیں اور ضعیف الاعتقادی زیادہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، اگر وہ رعایت کرتے ہوئے نظر آئے نا ان چیزوں کی تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو، لوہے کو ہاتھ لگاؤ فلاں، اور انہوں نے ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کسی حاملے کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے جو افواہیں تھیں بالکل ٹھیک ہیں، اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کریں گے. اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے کہ روکیں گے اور اس کے خلاف ہو گیا تو یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں گے، علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث سے حاصل شدہ تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے. ہم جیسے لوگ، ہم جیسے سے مراد اگر وہ قوی الاعتقاد ہے، اللہ کرم ہمارا اعتقاد بہت مضبوط ہے، فرض کر لیں ہم رعایت کریں اور بچہ عیب والا پیدا ہو جائے، ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی رضا سے ایسا ہوا ہے، نہ کہ لوہے کو ہاتھ لگانے سے. لیکن ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. ہم پر اکثر خاندانی باتیں، لوگوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث سنا لیں عذابات کے، لوگوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن ایک پوسٹ آ جائے گی کہ اگر یہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو ان لکی ہو جاؤ گے، 10 کو فارورڈ کرو، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. 10 آدمیوں نے اس کو اگنور کیا تھا، آج ان کی حالت دیکھو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، فوراً سے پیشتر آگے بھیجو تو تمہیں 10 دن میں خوشی بھی ملے گی. پھر دیکھیں ان کا دل ڈر جائے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، فوراً بھیجیں گے. یہ ہے ضعیف الاعتقادی جو جہالت اور کم علمی اور علمی حلقے سے دور ہونے کی بنا پر ہم من حیث القوم ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور پورے خاندان اپنی جو رسومات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے فاسد خیالات ہیں، ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد.
اللہ الرحمن الرحیم. بچی نے کہا تھا کوئی گنبد خضرا کا تصور باندھ کے درود پاک بطور وظیفہ پڑھ رہا ہو تو اونگ آنے لگ جاتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی اصلاحی بیان لگا دیں اور اس کو سنتے جائیں تاکہ یہ وظیفہ پورا ہو جائے. دیکھیں، جب بھی کوئی آپ پڑھتے ہیں تو پوری یکسوئی درکار ہوتی ہے. جس طرح اونگ کی وجہ سے آپ توجہ نہیں کر پا رہے، ایسے بیان کی وجہ سے نہیں کر پائیں گے. بیان سنیں گے آپ، اس طرف ذہن جا رہا ہوگا کہ درود پاک پڑھیں گے. اس لیے ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کثرت تعداد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بالکل مختصر تعداد رکھیں، 10 بار، 20، 30، 40، 50 بار، لیکن پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس طرح کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، یہ اہتمام کر لیا کریں، اچھا ہے. اور یوں درود پاک پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت کاملہ سے، تو انشاءاللہ ایک ذوق قائم رہتا ہے اور ایسا پڑھا ہوا درود پاک بڑا فائدہ دے گا. اونگتے ہوئے بیانات کو سن کے اپنی نیندیں بھگا کے آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ ادھر ہے ہی نہیں، تو ہر وظیفہ جو ہے پھر وہ اس طرح نفع نہیں دیتا ہے. اس بے توجہی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کسی کا ترکہ اگر ورثہ باہم اتفاق سے کم زیادہ کر کے بانٹ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی، صلح کہلاتی ہے، یہ کر سکتے ہیں. ویسے تو شریعت نے حصے وغیرہ مقرر کیے ہیں، لیکن اگر سارے بہن بھائی راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو سونا تم لے لو، وہ دکان میں لے لیتا ہوں، وہ پلاٹ میں لے لیتا ہوں، وہ دکان میں لے لیتا ہوں، تو اس کو صلح کہتے ہیں. یہ بالکل شرعاً جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس میں کہ ہر ایک کی مالیت سب کو معلوم ہو. یہ بتا دیا جائے کہ دکان اتنے کی ہے، مکان اتنے کا، سونا اتنے کا، اور سونے کی مقدار، مالیت سب بتائی جائے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اب آپ نے کہا وہ بالکل مرا ہوا ایک پلاٹ ہے، وہ تم لینا تو لے لو ورنہ تم سونا لے لو. اچھا، پلاٹ کتنے کا؟ 2 کروڑ کا. مرا ہوا بھی 2 کروڑ کا ہے، اور سونا کتنا ہے؟ 50 لاکھ کا. وہ بہن کو بتایا نہیں اور پلاٹ قبضے میں کر لیا. یہ شرعاً غلط ہے. پوری بتائیں، اس کی قیمت وغیرہ سب کی نکلوا لیں پہلے، پھر بتائیں بھئی یہ پلاٹ جو ہے 2 کروڑ کا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ دو میں لے لیتا ہوں، تم دکان لے لو. اس طریقے سے سب کو معلوم ہو اور یہ صلح کر لیں تو شرعاً جائز ہے. دیکھیے، کہتے ہیں اگر کوئی ترکہ کسی کو نہ بتائے، جیسے کوئی بھائی بہن تھے، ان کے پاس امی کا سونا وغیرہ رکھا تھا، انہوں نے زیادہ خدمت کی تھی اور یہ سوچے کہ اس خدمت کا بدلہ ہو گیا، بس یہ ٹھیک ہے، تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں، ہرگز نہیں ہے. آپ نے خدمت کی ہے کہ نوکری کی ہے، یا آپ اس کو بطور سیلری اس کو رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کی تھی کہ یہ سونے کے لیے کی تھی؟ ایسی خدمت کا کیا فائدہ؟ یہ تو بالکل بیکار ہے کہ جس کو آپ نے بزنس بنایا. توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو لہٰذا یہ ترکہ ہے، اس کو آپ اس کے عوض نہیں بنا سکتے ہیں، یہ سب کے سامنے ظاہر کرنا فرض ہوگا. اگر اس کو چھپا کر رکھ لیا تو جتنے ورثہ کا اس میں حصہ ہے، یاد رکھیں کہ ان سب کا حصہ آپ نے گویا کہ کھا لیا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے. کتنے عرصے یہ سونا چل جائے گا، کتنے عرصے آپ اس مال کو کھا لیں گے؟ قبر کے اندر یہی مال، یہی سونا چاندی بچھو بن بن کے جب آپ کے اوپر مسلط ہوں گے، پھر آپ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں اپنے بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دے دوں، لیکن پھر آنا نصیب نہیں ہوگا. یہ بہن نے فرمایا کہ تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی جائیں کیا ان کا لوٹانا واجب ہے؟ دیکھیں، اگر واقعی صحیح شرعی عذر ہے جس کی بنا پر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، ان نمازوں کو لوٹانا کوئی واجب نہیں، کیونکہ تیمم وضو کا بالکل قائم مقام ہوتا ہے. تو جیسے وضو کر کے نماز پڑھی تو لوٹانا لازم نہیں، ایسے تیمم کے بعد بھی لازم نہیں ہوتا. لیکن جیسے اب آپ آخری وقت میں اٹھے ہیں، بالکل فجر کے 3-4 منٹ باقی ہیں، وضو کریں گے تو نماز نکل جائے گی، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تو یہاں پر کافی کلام ہے، ٹائم کم ہے اس لیے میں اس پہ کلام نہیں کر رہا ہوں. یہ نماز آپ کو لازم لوٹانی پڑے گی، کیونکہ شریعت اس مقام پر تیمم کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ بعض فقہا نے فرمایا کہ اچھا ہے لوگوں کو نماز کے لیے عادی بنائیں، تیمم کر کے نماز پڑھوائیں اور بعد میں لوٹانے کا حکم دیں. تو اس طرح کی جو نمازیں جہاں شریعت کی اصلاً اجازت نہیں تھی تیمم کرنے کی، لیکن فقہا نے کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ان نمازوں کو لوٹانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں اصلاً شریعت کی اجازت موجود ہے اور کہاں اجازت موجود نہیں، لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر فقہا نے تیمم کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تاکہ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکیں کون سی نماز لوٹانی ہے اور کون سی نہیں لوٹانی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے تو کیا اس سے مراد صرف فرض اور واجب ہیں یا سنن اور نوافل بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی سنن نوافل میں آپ نے واجب تر کیا اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، یعنی بھولے سے نکل گیا واجب اور سجدہ سہو نہیں کیا، تو یہ بھی واجب العیادہ ہوتی ہیں. توبہ کی قبولیت کی علامات پوچھی ہیں بہن نے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتا، عبادات کی طرف مائل اپنے آپ کو دیکھے اور علم دین کی طرف راغب دیکھے، اچھی صحبتوں کی طرف آتا ہوا دیکھے، گناہوں سے نفرت ہو، نیکیوں سے پیار ہو جائے، تو یہ توبہ کی مقبولیت کی علامات ہیں. بھائی نے فرمایا میں دبئی میں ہوں، قربانی یہاں کروں یا پاکستان میں پیسے بھیج دوں؟
دونوں آپ کے لیے شرعاً جائز ہیں، آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی کسی کو وکیل بنا کر کروا سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، کتنی دی ہیں پتہ نہیں، بیوی کہتی ہے میں اس طلاق کو نہیں مانتی ہوں، دونوں صلح کر کے رہ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں وہی جہالت، میں اس طلاق کو نہیں مانتی ہوں، بھئی تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ لیکن بس وہی ہے کہ میں نہیں مانتی ہوں، اور وہ اکڑ کے کھڑی ہو جائیں گی، ایسی کئی ہمیں کیسز ملے، اکڑ کے کھڑی ہو جائیں گی، میں نہیں مانتی ہوں طلاق کو۔ یہ شوہر کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں اس طلاق کو۔ بھئی تیرے ماننے سے ہوگا کیا؟ کیوں آپ ایسی بات کہتے ہیں؟ کہ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کو مطلب کسی نے کوئی اتھارٹی دے دی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، اب آپ روڈ پر آ جاؤ کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جیل کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے ان قوانین کو نہیں مانیں گے تو اس کا ٹھکانہ بہت خراب قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ طلاق اگر واقع ہو گئی ہے تو بالکل اس طلاق کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اب پہلے تحقیق کریں کہ ایک ہوئی ہیں، دو ہوئی ہیں، تین ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں لڑکی گواہ تھی، وہ کہتی ہے 3 بار طلاق دی تھی، تو لڑکی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں کم از کم گواہی دیں کہ 3 طلاقیں تو 3 ہوں گی، ورنہ شوہر کا قول معتبر ہوگا، وہ جتنی طلاقیں کہے گا اتنی طلاقیں واقع ہوں گی اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی قربانی کی کھال کو بیچ کر پیسہ دینا چاہے تو کیا شرعی فقیر کو دے گا یا کہیں پر بھی دے سکتے ہیں؟ کہیں پر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کھال ایک نفلی صدقہ ہے، یاد رکھیں، ڈائریکٹ آپ مسجد میں دے سکتے ہیں اور کسی ادارے کے اندر دے سکتے ہیں، بیچ کر غریب کو پیسہ دے سکتے ہیں، مسجد کے اندر پیسہ ڈال سکتے ہیں، شرعی فقیر کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بیماری کا اگر خون کسی بہن کے جاری ہے اور وہ کپڑے پر لگ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اس کے بہنے کی مقدار دیکھیں گے کہ وہ بہا ہے کہ نہیں بہا اتنا، یا درہم کی مقدار دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سے کویسچن، قلیل وقت کے اندر ایسے کویسچنز آپ لوگ کرتے ہیں کہ جو بڑے تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے استحاضہ سمجھاؤں، پھر درہم سمجھاؤں، پھر بہنے کی مقدار کو سمجھاؤں، پھر لوگ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام پھر آپ ہی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس میں بہنے کی مقدار نہیں دیکھیں گے بلکہ درہم کی مقدار دیکھیں گے۔ اب عوام الناس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ لوگ جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ صبر و تحمل کر لیں، کوئی بات نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ باتھ روم میں داخل ہوئے اور کپڑے اتار چکے ہیں، پھر ایک دم خیال آیا کہ ہم نے تو اندر داخلے کی دعا نہیں پڑھی، تو کیا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پر کسی فضیلت کا ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے زبان سے پڑھو کہ اپنے کان سنیں اور پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لہٰذا اب ہم اس کو تو نہیں بدل سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ دل میں بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم نے یہ نہیں بیان فرمایا، آپ نے تو زبان سے پڑھنے کا کہا ہے۔ ہاں حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے قبول فرما لے اور ایک پردہ اور حجاب آ جائے شیطان اور ہمارے درمیان، تو اس لیے حکم شرع میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ وہ تو پڑھنے کے زبان سے پڑھنے کے بارے میں ہے۔ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً کپڑے پہنیں اور باہر نکل آئیں، دوبارہ دعا پڑھ کے چلے جائیں، ایک دفعہ نفس کو سزا دے کر دیکھیں، 2-3 دفعہ انشاءاللہ خود یاد دلائے گا داخل ہونے سے پہلے کہ بھئی پڑھ لو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے 2 بار دھوئیں اور اتنا پانی بہہ جائے کہ 3 بار کی مقدار پوری ہو جائے تو کیا پھر بھی 3 بار کی سنت پوری کرنی ہوگی؟ بہن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بھی وضو کے بارے میں شاید پورا صحیح طرح سمجھا نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں مزید آپ کو سمجھا دوں گا۔ 3 بار دھونے کا مطلب 3 بار باقاعدہ 1 2 3 کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اتنی مقدار کا بہانا کہ وہ 3 بار میں شمار ہو جائے۔ تو فقہا نے فرمایا اگر پورے چہرے پہ مثلا چہرہ دھونا ہے، 2 بوند ہر بال کے اوپر بہہ جائے، 2 بوند ایک دفعہ دھلنا ہو جائے گا، 4 بوند بہہ جائیں تو 2 دفعہ، اور 6 بوند بہہ جائیں تو 3 دفعہ۔ اب اگر کوئی زیادہ پانی یہ لے کر ایک دفعہ ڈالتا ہے اور ایک ہی دفعہ میں 4 بوندیں بہہ جائیں تو یہ گویا کہ 2 مرتبہ چہرہ دھل گیا، پھر اس نے لے کے دوبارہ ڈالا تو یہ 6 بوندیں بہہ گئیں، چہرہ 3 دفعہ دھلنا قرار پائے گا۔ نہ یہ کہ مقدار ایک دفعہ آپ نے بہت سارا ڈالا 1 ہو گیا، پھر دوبارہ ڈالا 2 ہو گیا، پھر دوبارہ ڈالا 3 ہو گیا۔ یہ بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں یا عوام ہوتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آسانی سے ایسا کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل مقدار کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی بار میں فرض کر لیں اتنے بڑے ہاتھ ہیں کسی کو یوں اٹھایا اور اس نے ایک دم ڈالا اور بہت سارا اتنا پانی بہہ گیا کہ جو 3 دفعہ دھونے کی مقدار میں استعمال ہوتا، تو یہ 1 دفعہ ڈالنا 3 دفعہ دھونا ہی قرار پائے گا اور سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اگر اتنا پڑھا تو کیا یہ پورا فرض اور واجب ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں کم از کم 30 حروف اگر پڑھ لیے جائیں، 30 حروف کی کوئی آیت ہو تو یہ فرض اور واجب ادا ہو سکتا ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، تو اس میں ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ تھوڑا سا اور بڑھائیں
اور اس کے بعد سورہ کوثر دوسری رکعت میں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ آم کے ریشے بعض اوقات دانتوں میں پھنس جاتے ہیں تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کو آپ آسانی سے نکال سکے تو نکال دیں۔ وضو میں تو کلی کرنا ویسے سنت ہوتا ہے، اور اگر غسل واجب ہے تو کلی کرنا فرض ہوتا ہے۔ فرض کی صورت میں بھی پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز جمی ہوئی ہے آسانی سے نکل جائے تو ٹھیک، لیکن اگر اس کو نکالنے میں دشواری ہو تو ویسے کلی کر لیں، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایک کویسچن ابھی بس 1.5 منٹ رہ گیا ہے، تو ایک کویسچن مزید کسی نے یہ پوچھا تھا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کوئی چیز ہمیں گری پڑی ملتی ہے، ہم اسے اٹھا کے مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح شرعی طور پہ صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ غلط ہوتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر بھی آپ کو چیز ملے تو یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ملکیت ہو گئی آپ یا مسجد کی ملکیت ہو گئی آپ گلے میں ڈال دیں، بلکہ آپ یہ کمیٹی کو یا امام صاحب کو دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس کا مالک تلاش نہیں کر رہا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے تلاش کر رہا ہو، وہ مسلمان بھائی کی امانت ہے، ان کو دے دیں، اور ان کو 1-2 دفعہ اعلان کرنا چاہیے جماعت کے بعد، اگر کوئی آ کے لیتا ہے ٹھیک، نہیں لیتا اب اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ مالک کو تلاش کے بغیر براہ راست فوراً کسی بھی گلے وغیرہ میں ڈال دیں یا غریب کو دے دیں، یہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیا کیجیے، ہمارے کنٹرول روم میں اور دیگر بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک پرہیزگار متقی بنائے، علم دین کی طرف مائل فرمائے، اور ساری زندگی جہالت کے خلاف محنت کرنے اور علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل